اور یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں فرمایا میرے بندو آؤ مجھ سے 3 عمل کی تجارت کرو اور میں تمہیں ایسا پیسہ دوں گا، ایسی دولت دوں گا، تجارت لن تبور، اس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ کوئی بڑا سا بڑا تاجر جو تجارت کا ماہر ہے، اس سے مشورہ لو نا کسی تجارت کا اور اس سے پوچھو کیا اس میں مجھے گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گارنٹی نہیں دے گا کہ نہیں تجھے گھاٹا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے گھاٹا بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تجارت لن تبور، ایسی تجارت کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہم ہر نماز میں اس سے آگے پیچھے یہ تجارت 2 ورق پڑھ کے نہیں کر سکتے اللہ سے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم پابندی اختیار کر لو اس پر، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ رمضان میں بھی لوگوں کے قرآن نہیں ہوئے، تو غیر رمضان میں جہاں شیاطین اور جن سب کھلے چھوڑے آپ کے گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں، کہاں سے تلاوت کریں گے آپ؟ اور پھر آپ کے جیبوں میں موبائل بیٹھا ہوا، کہاں سے تلاوت کریں گے؟ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کہاں تلاوت کا وقت مل رہا ہے؟ ذرا سوچو کتنا وقت موبائل کو، کتنا قرآن کو، کتنا وقت موبائل کو، کتنا نمازوں کو، کتنا وقت موبائل کو، کتنا مساجد کو، کتنا وقت موبائل کو، کتنا اپنی اولاد کی تربیت کو۔ یہی تو 1 مہینہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ کیا ٹریننگ دے گے؟ کیا کسی بندے کو، کسی بچے کو 1 مہینے کی ٹریننگ میں چھوڑ دو اور ٹریننگ سے جب آئے وہ نکلے فیلڈ میں فیل ہو گیا، ارے غصہ ہوں گے تو نے کیا ٹریننگ کی 1 مہینہ؟ 1 مہینہ تو نے دوڑ لگائی، آج تیرا امتحان تھا دوڑ میں اور اس میں تو فیل ہو گیا، تیری 1 مہینے کی ٹریننگ کہاں گئی؟ وہ پریکٹس کہاں گئی؟ میں نے تو تیرے ساتھ ایک ٹیچر بھی لگایا جو تجھے سکھاتا تھا۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کا اثر 11 مہینہ ہونے چاہیے، لیکن ہمارا ایسا اثر ہوتا ہے عید کی صبح ہی پتہ ہی نہیں ہو، غائب، صبح ہی فجر کی نماز ہی میں غائب، وہ اسی رات گئی ٹریننگ ختم۔ زہر تو چھوڑو، اسی دن آئے گی بھی عید میں، پھر اس کے بعد وہی معمول پہ ہو جائیں گے۔ میری باتیں سخت ہیں لیکن غور و فکر کرو، قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، مساجد صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، تلاوت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ وہ رمضان میں تو صرف روزہ ہی تھا، وہ روزہ 29 دن کا، 30 دن کا وہ چلا گیا۔ اپنے تقوی کو برقرار رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اور عمل چاہے تھوڑا ہو اس پر پابندی۔ میں نے اس کی ترکیب اور ٹائمنگ بتائی کہ آپ 2 ورق ہر نماز سے آگے پیچھے قرآن کی تلاوت کر لو۔ پہلے آ جاؤ مسجد میں، سنت پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ اچھا ایک چیز سوچو، مسجدوں میں قرآن کیوں رکھے جاتے ہیں؟ زینت کے لیے۔ بہت کم لوگ آتے ہیں، آئے بیٹھے قرآن اٹھایا مسجد سے، نہ مطلب ٹائم دیکھیں، جماعت کھڑی ہو بھاگے، نماز کے لیے آیا، قرآن پڑھنے تھوڑا آئے۔ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے مسلم کی، وہاں قرآن کا ذکر ہے، قرآن کا ماحول بنائے، ماحول